اندازہ کریں قرآن کی عظمت کا کہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف واپس جا رہے تھے، عمرہ نہ کرنے دیا کافروں نے، آپ نے حرام کھول دیا اور دم احسار ذبح کر دیا، کپڑے پہن لیے، تیاری کی اور واپس مکے کو روانہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ابھی تک بڑا سخت غصہ تھا کہ کافروں نے ہمیں مکے میں نہیں آنے دیا اور حضور پاک نے بھی ہمیں جنگ کی اجازت نہیں دی، شروع کر دی۔ کہتے ہیں میں حضور کی اونٹنی کے قریب اپنی اونٹنی لے آیا، میں نے السلام علیکم کہا، حضور نے جواب نہیں دیا۔ میں تھوڑی دیر صبر کیا، پھر میں نے سلام کیا، حضور نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ میں نے تھوڑی دیر صبر کیا، اس کے بعد پھر میں نے سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا۔ میں نے اپنی سواری کو روک لیا تاکہ دور ہو جاؤں اور میں نے کہا ثقلت کا امک یا عمر، کاش تیری ماں نے تیرا بوجھ نہ اٹھایا ہوتا، بہتر تھا تو پیدا ہی نہ ہوتا کہ دیکھ آج تک اللہ کا نبی ناراض ہے، تیرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں پیچھے ہٹ گیا کہ آواز آئی کہ اللہ کے نبی آپ کو بلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں جلدی گیا، حضرت نے فرمایا عمر انزلت علیہ سورہ، آج مجھ پر اللہ نے ایک ایسی صورت اتاری ہے کہ اگر ساری دنیا کی بادشاہی مجھے مل جاتی مجھے خوشی نہ ہوتی جتنی یہ صورت سے ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا ای صورت یا رسول اللہ، وہ کون سی صورت؟ میں انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورۃ الفتح نازل ہوئی، اللہ نے خوشخبری دی میرا مدنی آپ مایوس نہ ہوں، یہ صلح جو ہے یہی تو فتح ہے کہ آج کافروں نے تمہیں اپنا مقابل تو مان لیا ہے، تبھی صلح کر رہے ہیں۔ یہ تمہیں مجنون کہتے تھے، مجنون سے کوئی معاہدہ کرتا ہے؟ تو آج انہوں نے آپ کی طاقت کو تسلیم کر لیا، تو سب سے بڑی فتح یہ ہے کہ دشمن مان لے۔ تو اب حضرت عمر فرماتے تھے ہمیشہ جب یہ سناتے تھے حدیث کہ جب حضور پڑھ رہے تھے نا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اونٹ چلنے سے آواز میں لہر آ رہی تھی، وہ لہر بھی صحابہ نے محفوظ رکھی ہے کہ حضور نے کیسے پڑھا۔ تو اس قرآن کا مقابلہ اندازہ کریں کہ جس کے لحن بھی آج تک کوئی نہیں بدل سکا، جس کے حروف کے اندر جو اوقاف ہیں وہ بھی کوئی نہیں بدل سکا، جو مد ہے جو شد ہے وہ بھی نہیں بدل سکا، مد یک الفی ہے، 2 ہے، 3 ہے، وہ بھی نہیں بدل سکے ہیں۔ تو اب تو ان کو ایمان لے آنا چاہیے کہ بھی واقعی اللہ کا قرآن حق ہے۔ ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، انٹرنیشنل لیول کا آدمی ہے، گائنی کا، یہ عورتوں کی بیماریاں جو ہوتی ہیں اس کا وہ ڈاکٹر ہے، لیکن وہ بڑا انٹرنیشنل فیم کا آدمی ہے۔ اس کا مقالہ میں نے پڑھا، اس نے کہا کہ میں قرآن شریف جو ہے مجھے کسی نے ہدیہ دیا تھا، انگریزی ترجمے والا، وہ میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں جب میں نے یہ آیت پڑھی کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ میں نے جب یہ آیت پڑھی اور قرآن میں لفظ پیدا کیا تھا کہ اللہ نے اس کو رحم مادر میں محفوظ کر دیا، کیسی حفاظت ہے کہ 9 مہینے تک عورت چلتی ہے، پھرتی ہے، سیڑھیاں چڑھتی ہے، اترتی ہے، لیکن ویسا محفوظ ہے کہ وہ گرتا نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نطفہ ہوتا ہے، نطفہ بنا لوتھڑا اپنا پانی کا یعنی چند بوندیں، وہ نطفہ ہے،
اور علقہ کہتے ہیں جونک کو، جیسے جونک ہوتی ہے نا جی، جو بندے کو چماٹ ایسے بن جاتا ہے وہ۔ پھر اس کے بعد وہ لوتھڑا بن جاتا ہے گوشت کا، پھر اس کے بعد اس کا ہیکل بنتا ہے، ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس پر گوشت چڑھایا جاتا ہے، اور پھر جب 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو اب روح پھونکی جاتی ہے، اب بچہ ماں کے پیٹ میں حرکت کرنی شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے ایک اسلامک سینٹر میں ٹیلی فون کیا کہ بھائی آپ کے نبی جو تھے محمد الرسول اللہ، وہ کوئی گائنی کے بہت بڑے ڈاکٹر تھے کہ اس میں جو تفصیل ہے، میں پروفیسر ہوں اس چیز کا، میں نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن میں بھی یہ مسئلہ حل نہیں کر سکا کہ علقہ کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے قرآن نے یہ حل کر دیا ہے۔ تو کیا وہ اتنے بڑے ڈاکٹر تھے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ کا نبی تھا، وہ ڈاکٹر نہیں، وہ تو ایسی جگہ پیدا ہوئے جہاں کوئی پڑھا لکھا بندہ ہی نہیں تھا، النبی الامی۔ یہی تو کمال تھا نا کہ 40 سال نبی امی تھا، کچھ نہیں پڑھا، کسی سے نہیں پڑھا، 40 سال کے بعد پورے عالم کو پڑھا دیا۔ یہی تو وہ مقام تھا، یہی تو وہ عظمت تھی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے جناب بڑی ریسرچ کی کہ بھئی حضور کس سن میں پیدا ہوئے، اس سن میں جغرافیکل طور پہ سرزمین مکہ کی کیا حیثیت تھی؟ تو صاف بات ہے کہ ایک اللہ کا کعبہ تھا، وادن غیر عزیزہ، نہ کوئی گھر ہے، نہ باغ ہے، نہ یونیورسٹی ہے، نہ کوئی سکول ہے، نہ مدرسہ ہے، نہ ادارہ ہے۔ پھر اسلامک سینٹر میں وہ آیا، اس نے کہا میں نے مان لیا کہ واقعی وہ اللہ کا نبی تھا، اللہ نے اس کو یہ علم دیا تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ جانتے نا تو سب سے بڑا معجزہ تو قرآن ہے، قرآن سے بڑا معجزہ، قرآن سے بڑی کتاب کون سی ہو سکتی ہے؟